السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجر خان کی سرزمین سے، شہداء کی سرزمین سے، خطۂ پٹوار سے میں آپ کا بھائی احمد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ لم یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیے حضور والا، انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، تو آئیے پانی کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو کو غور سے سننا، سننا اور پوری دیکھنا، کوشش کرنا اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کرنا، تاکہ دوسروں تک بھی کسی دوسرے میرے بہن بھائی، بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان کو اگر کسی کو بھی ایک بات کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا کو تبدیل کر دے گا، ہم سب کی دنیا اچھی ہو جائے گی، ہم سب کی دنیا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں کے اندر پینا چاہیے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا، یہ میرے نبی اور آپ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم نور مجسم سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری میٹھی سنت ہے، اور ایک سنت کو جو بندہ زندہ کرتا ہے، ایک سنت پہ جو عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کی برکت سے اس بندے کو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو پانی کو 3 سانس میں پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہیں۔ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حسنین و کریمین کے نانا جان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ابا جان کیا فرماتے ہیں کہ پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے وقت 3 مرتبہ اپنے سانس لیتے تھے۔ ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس پی جانا یہ منع ہے۔ کسی نہ کسی آدمی کی ایک چھوٹی سی عادت ہوتی ہے، وہ اس کی جسمانی عادت ہے یا اس کی ذہنی عادت ہے یا اس کا ایک مشغلہ ہے۔ کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ گلاس پانی کا لیا نا تو اس گلاس کو منہ کے ساتھ لگایا، اس وقت تک گلاس کو نہیں ہٹاتے جب تک گلاس کے اندر سے پانی سارا ختم نہ ہو جائے۔ لیکن یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس غلط طریقے کو میرے اور آپ کے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنی اس پیاری زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے منع فرمایا۔ اور جس چیز سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس کے اندر حکمت ہے، اور جس چیز کا حکم دیا اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ تو آئیے حکمت کو جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو 3 سانسوں کے اندر پیا، اور پھر منع بھی فرمایا کہ جو بندہ ایک سانس میں پانی پیتا ہے، ایک سانس میں گلاس کو منہ لگاتا ہے، کورے کو منہ لگاتا ہے، گھڑے کو، مٹکے کو، کولر کو منہ لگا کے پینا شروع کر دیتا ہے، کیا یہ طریقہ اچھا ہے؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جیسا کہ
ایک ہی سانس میں پانی ڈالنا اونٹ کا طریقہ ہے. کس کا؟ اونٹ کا طریقہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ نہ پی جایا کرو، بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو، اور جب پینے لگو تو پینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت، پیارا، سونا، من ٹھار، ٹھنڈا ٹھار اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر پانی پیا کرو. پانی ہو یا جوس ہو، جو چیز بھی پینی ہے یا دودھ پینا ہے تو اس کے پینے سے پہلے، یا چائے پینی ہے، یہ سارے ایک ہی زمرہ کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے پینے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت اور پیارا نام لے کر، وہ کون سا خوبصورت اور پیارا نام ہے جس کو ہم اپنے پینے سے پہلے، کھانے سے پہلے، اپنے اچھے کام کرنے سے پہلے، مثلا ہم نے وضو کرنا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے. ہم نے سر پہ تیل لگانا ہے تو تیل لگانے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام پڑھیں گے. اگر ہم نے خوبصورت جسم کو ڈھکنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، تو پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھیں گے. اور وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو بھی انسان اس جائز کام کو کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو یقیناً میرا اور آپ کا رب، دنیا و ما فیہا کا رب، جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت برکتیں عطا فرماتا ہے. تو میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی پانی پیا کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. جب بھی دودھ پیا کریں تو دودھ پینے سے پہلے آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھ لیا کریں. اور جب پانی پینا ہو تو اونٹ کی مثال دے کر کے، اونٹ کے آگے پانی رکھا جائے نا جی، یا اونٹ کہیں کھلا چل رہا ہو، دریا کے کنارے ہو، سمندر کے کنارے ہو، نہروں کے کنارے ہو، تالابوں کے کنارے ہو، تو جب وہ پانی پیتا ہے تو وہ ایک سانس کے اندر پانی کو ہڑپ کر جاتا ہے. اس وقت تک وہ اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا طریقہ غلط قرار دیا اور فرمایا کہ نہیں، آپ نے ایسا اونٹ کی طرح پانی نہیں پینا. جب بھی پانی پینا ہے 2-3 سانس لے کر، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے پانی کا گلاس لیا تو پہلے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھر لے، سانس نکال لے، پھر دوسری مرتبہ 2-3 گھونٹ بھر لے، پھر سانس نکال لے. اگر آپ کی پیاس بجھ گئی تو واہ بھلا، نہیں بجھی تو گلاس آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، کولر آپ کے سامنے پڑا ہے، ٹوٹی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، مٹکا گھڑا سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اگر وہ گلاس ختم ہو گیا تو دوسرا پانی استعمال کر لیں. لیکن پانی کو پئیں تو 3 سانسوں کے اندر پئیں یا 2 سانسوں کے اندر پئیں، یعنی کہ آرام سے پئیں. جلدی پانی پینے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. پانی 3 سانس میں پئیں اور ہر بار برتن کو منہ سے ہٹائیں، پھر سانس لیں. یہ دیکھیں، یہ حکمت والی بات ہے. برتن میں سانس نہ لیں. ہاں، ایسا بھی نہ ہو کہ برتن سامنے ہے تو آپ ایسے سانس لیتے رہیں، نہ، یہ بھی، اس سے بھی منع فرمایا. جب بھی آپ نے سانس کو
برتن کو ہٹانا ہے، پھر سانس لینا ہے. ایسے سانس لے لیا، برتن کو سائڈ پہ کر لیا، پھر آپ برتن کو منہ سے لگائیں. آپ نے جتنا پانی پینا ہے، 1 گھونٹ پینا ہے، 2 پینے ہیں، 3 پینے ہیں، 4 پینے ہیں، جتنے گھونٹ پینے ہیں اتنے پانی پی کر پھر برتن کو آپ سائڈ پہ کر دیں، پھر اپنا سانس نکال لیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن میں سانس لینے سے منع فرماتے. شربت، چائے، پانی وغیرہ، دودھ وغیرہ ہرگز کھڑے ہو کے کبھی نہ پئیں، کھڑے ہو کر کبھی بھی نہ پئیں. لیکن کچھ آدمیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گلاس کو پکڑا، کھڑے ہو کر گلاس کو منہ کے ساتھ لگایا، پانی اندر گیا، گلاس پھینکا، چلے گئے. ایسی بندوں کی بھی عادتیں ہوتی ہیں. لیکن جو غلط طریقہ ہوتا ہے نا، جو غلط طریقہ، تو وہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے. ہر چیز کے لیے ایک احترام بتایا گیا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احترام بتایا. بھائی پانی پینے کا یہ ادب ہے، پانی پینے کا یہ مقام نہیں کہ آپ نے گلاس اٹھایا، جگ اٹھایا، منہ کے ساتھ لگایا، پھر ادھر سے کھڑے ہو کے مارا، پھینک دیا. نہ، یہ غلط طریقہ ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. اگر آپ ادب چھوڑ دیں گے تو آپ کو زندگی کے اندر کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا. فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے، مقام وہ انسان پاتا ہے جو ادب کی دنیا کے اندر رہتا ہے، جو دوسروں کا احترام کرتا ہے تو لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، جو دوسروں کا ادب کرتا ہے تو لوگ بھی اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بلاتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. جو کسی کا احترام نہیں کرتا وہ بد اخلاق ہے، وہ بد اخلاق ہے. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، ہرگز پانی، دودھ کھڑے ہو کر نہ پئیں. اگر کبھی بھول کر بھی کھڑے ہو کر پی لیں تو قے کر کے نکال لیں، یعنی کہ اس حد تک ممانعت کی گئی ہے. اگر آپ نے پانی کھڑے ہو کر بھی پیا، کتنا غلط طریقہ ہے. کون فرما رہا ہے؟ دونوں جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اپنی اس ویڈیو کو یہاں روکتا ہوں. اس سے اگلا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. ویڈیو میرے بھائی ضرور دیکھا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں، اور اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں. ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے کلیم 456، آپ اس کو بھی سرچ کیا کریں، فالو بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں کی درخواست ہے، لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.